بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اپنی اس کلاس میں ہم ذوق دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دیکھیے، جب بھی قصیدہ کی بات آتی ہے تو دو نام سر فہرست ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک مرزا محمد رفیع سودا اور دوسرے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ تو سودا کے بارے میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا، آج ہم ذوق دہلوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پورا نام شیخ محمد ابراہیم ہے، ذوق ان کا تخلص ہے۔ انہوں نے ذوق تخلص کیوں اختیار کیا، کس کی مناسبت سے اختیار کیا، آگے بتایا جائے گا۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1789، بعض جگہ 1790 بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو 1790 میں یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا، جو کہ ایک غریب اور معمولی سپاہی تھے، دلی میں کابلی دروازہ کے پاس رہتے تھے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو ابتدائی تعلیم ان کی حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی۔ ذوق نے درسیات کی تکمیل مولوی عبدالرزاق سے کی۔ ذوق کے پہلے استاد جو تھے وہ حافظ غلام رسول تھے، جو کہ شاعر بھی تھے، اور ان کا تخلص شوق تھا۔ اب دیکھیے، چونکہ ذوق کے استاد کا تخلص شوق ہے، اسی مناسبت سے شیخ محمد ابراہیم نے اپنا تخلص ذوق اختیار کر لیا۔ شوق کے بعد یعنی غلام رسول شوق کے بعد ذوق نے شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی، یعنی کہ شاہ نصیر سے انہوں نے مشورہ سخن کیا۔ ذوق کی رسائی دربار تک کس کے وسیلے سے ہوئی تھی؟ تو ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا میر کاظم حسین، اور تخلص تھا بے قرار۔ میر کاظم حسین کے توسط سے ذوق کی رسائی 19 برس کی عمر میں ولی عہد مرزا ابو ظفر کے دربار تک ہوئی۔ مرزا جو ظفر تھے یا پھر بہادر شاہ ظفر جو تھے، انہوں نے ذوق کی شاگردی اختیار کر لی اور 4 روپے مہینے ان کی تنخواہ مقرر کی۔ ظفر ذوق سے پہلے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے، اور جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو غالب سے وہ مشورہ سخن کرنے لگے۔ اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خطاب دیا تھا، اور اس خطاب کا نام ہے خاقانی ہند۔ یہ کوشچن کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ خاقانی ہند کا خطاب کس کو دیا گیا؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ کس نے دیا تھا؟ تو یہ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ 19 برس کی عمر میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا، جس میں طرح طرح کی 18 صنعتوں کا استعمال کیا تھا۔ اسی وجہ سے اکبر شاہ ثانی نے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشعراء مقرر کیا۔ ذوق کیا تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ملک الشعراء تھے، اور پہلے ان کی تنخواہ 4 روپے تھی، بعد میں بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی۔ ذوق ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ رہے اور کبھی دلی چھوڑ کر باہر نہیں گئے۔ حیدرآباد کے ایک دیوان تھے جن کا نام تھا چندو لال شاداں۔ چندو لال شاداں نے ذوق کی شہرت سن کر ان کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی، لیکن ذوق نے منع کر دیا، اور ایک شعر پڑھا کہ گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو یہ دلی چھوڑ کے کبھی باہر نہیں گئے۔
ذوق کا کلام دلی کے روزمرہ اور محاورے کے لیے سند گردانا جاتا تھا۔ ذوق اور غالب کے درمیان معاصرانہ چشمک تھی۔ جی ہاں، ذوق پہلے استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے، اور جب بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ غالب نے لے لی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جو استاد ذوق تھے وہ پالکی پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے، اور مرزا غالب کسی نکڑ پہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مرزا غالب نے ذوق کو دیکھ کے ایک مصرع پڑھ دیا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا۔ یہ مصرع پڑھا تو ذوق نے سن لیا، اور یہ مصرع چونکہ بازار میں پڑھا گیا تھا ذوق کو برا لگ گیا۔ تو ذوق جب دربار میں پہنچے تو ذوق کے شاگردوں نے بہادر شاہ ظفر سے یہ بات بتا دی کہ سرے بازار استاد جی پر مرزا غالب نے، مرزا نوشہ نے جملہ کس دیا کہ بنا ہے شہ کا مصاحب فری ہے اتراتا۔ تو بہرحال جب یہ بات بہادر شاہ ظفر نے سنی تو اگلی بار جب ایک مشاعرہ منعقد ہوا دربار میں تو مرزا غالب کو بھی انوائٹ کیا گیا کہ ان کی مٹی پلیت کی جائے گی، ان کو بے عزت کیا جائے گا کیونکہ مذاق اڑایا ہمارے استاد کا۔ تو جب مشاعرہ شروع ہوا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ مرزا سنا ہے تم ہمارے استاد کا مذاق اڑاتے، وہ بھی سرے بازار۔ تو مرزا غالب نے کہا نہیں جناب، ہم نے تو ایک تازہ غزل کہی تھی، اسی کا وہ ایک مقطع کا پہلا مصرع تھا، وہی ہم نے بولا تھا۔ تو ذوق یعنی استاد جی اپنے پہ لے گئے۔ تو ذوق بیٹھے تھے وہیں پہ، کہا کہ اگر غزل کی مقطع کا ایک مصرع ہے تو پوری غزل سن لی جائے۔ حالانکہ مرزا غالب نے کوئی غزل کہی وہی نہیں تھی، لیکن چونکہ مرزا غالب بڑے شاعر تھے، حالانکہ ذوق بھی استاد شاعر ہیں، تو فی البدی وہیں پہ مرزا غالب نے ایک غزل بنائی اور سنایا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اور بنا ہے شہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، یہی مصرع پڑھا تھا انہوں نے، بنا ہے شہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس طرح سے غالب نے وہاں پہ بات بنا دی۔ تو معاصرانہ چشمک تھی ذوق میں اور غالب میں، ٹھیک ہے۔ معاصرانہ چشمک کا ایک اور اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک بار کسی شہزادے کی شادی تھی محل میں، تو مرزا غالب نے ایک صحرا کہا تھا، اور صحرے میں مقطع اس طرح سے لکھا کہ ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں کہہ دے کوئی اس صحرے سے بہتر صحرا۔ یہ انہوں نے انڈائریکٹلی چیلنج کر دیا تھا ذوق کو۔ اس پر ذوق نے جواباً ایک صحرا لکھا، اور اس میں ایک شعر اس طرح سے لکھا، جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، جن کو دعوائے سخن ہو یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا۔ تو اس طرح سے معاصرانہ چشمک دونوں میں تھی۔ اب ذوق کے قصیدوں کی بات کریں تو قصائد ذوق کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی شاہ محمد سلیمان نے۔ اس کے مطابق ذوق کے قصیدوں کی کل تعداد 30 ہے۔ کتنے ان کی کل قصیدے ہیں؟ 30 ہیں۔ ذوق کا صرف ایک قصیدہ جو ہے وہ
سید عاشق نہال چشتی کی تعریف میں ہے۔ باقی ذوق کے سبھی قصیدے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ ایک قول محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں ذوق کے بارے میں لکھا، ان کے قصیدوں کی تعداد کے بارے میں لکھا کہ ذوق کے قصائد کی تعداد کے متعلق آزاد کا قول ہے کہ اگر ذوق کے قصیدے جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصیدے خاقانی شیروانی سے دو چند ہوتے، یعنی زیادہ ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ذوق کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری کتابیں اور ان کے بہت سارے جو نسخے تھے وہ جل گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جو قصائد ذوق کتاب مرتب کی تھی سر شاہ محمد سلیمان نے، اس میں انہوں نے 30 ان کے قصیدے بتائے، اور آزاد کہتے ہیں کہ ان کے قصیدے اتنے ہیں کہ خاقانی شیروانی سے بھی زیادہ ہیں۔ ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ اردو نظم کا خاتم ذوق ہیں، ایسی بات محمد حسین آزاد کہہ رہے ہیں۔ آگے محمد حسین آزاد کہہ رہے ہیں کہ انوری، ظہیر، ظہوری، نظیری، عرفی فارسی آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدے یعنی ذوق کے قصیدے نے اپنی کڑک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دکھایا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ محمد حسین آزاد جو تھے وہ شاگرد تھے ذوق کے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں ذوق کی بڑھا چڑھا کے تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں آزاد نے ذوق کے بارے میں کہی، اور بھی کئی باتیں ہیں جو اختصار کی وجہ سے یہاں پہ ذکر نہیں کی جا رہی ہیں۔ امداد امام اثر کا ایک قول ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے سودا میں اور ذوق میں فرق کیا ہے یہ بھی واضح ہوتا ہے۔ پچھلی کلاس میں یہ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر سے بتا دے رہا ہوں کہ مرزا رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر آتا ہے، مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ یہ کاشف الحقائق کے مصنف پٹنہ والے امداد امام اثر کا کہنا ہے۔ مولوی کریم الدین، ان کے تذکرے کا نام کیا ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آمد مضامین برجستہ کی اس قدر اس کو حاصل ہے کہ کسی شاعر کو آج تک نہیں ہوئی۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ ذوق نے قصیدے نہایت اہتمام و کاوش سے لکھے ہیں، ہر قصیدے کا رنگ جدا ہے، ہر قصیدے میں ایک نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک قول ہے کہ سودا اگر آسمان قصیدہ کے نصف النہار ہیں تو ذوق اسی آسمان کے ماہ کامل ہیں۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ ٹھیک ہے، فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے، یاد رکھیے گا۔ میں نے ابھی آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، مولوی کریم الدین کے تذکرے کا کیا نام ہے؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ آج ہم محض ذوق کے بارے میں پڑھیں گے، تو میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اگر آپ کچھ وربلی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے۔ چلیے، مولوی کریم الدین کا تذکرہ تو میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے، میں اردو کے کچھ اہم تذکرے آپ کو وربلی بول کے بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تذکروں سے بھی کئی بار سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ جو فارسی میں لکھا گیا، میر تقی میر نے 1752 عیسوی مطابق 1165 ہجری میں لکھا تھا، اور اس کا نام تھا نکات الشعراء۔ نکات الشعراء یہ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے۔ اس میں 103 اردو شاعروں کا ذکر ہے۔ اس تذکرے کے جواب میں کئی تذکرے لکھے گئے۔ فتح علی گردیزی نے ریختہ گویاں
के नाम से एक तज़किरा लिखा था निकातुश्शोरा के जवाब में, और एक और तज़किरा निकातुश्शोरा के जवाब में लिखा गया था माशूक़े चहल साले खुद। ठीक है। उसके बाद दीगर जो अहम तज़किरे हैं उसमें मखज़न निकात है, कायम चाँदपुरी का है, लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का तज़किरा चमनिस्तान शुअरा है, और मीर हसन के तज़किरे का नाम है तज़किरा शुराए उर्दू। गुलशन हिंद ये उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है। किसने लिखा था? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था। गुलशन बेखार ये शैफ्ता का तज़किरा है, और गुलशन बेखार के जवाब में गुलशन बेखिज़ा लिखा गया, ये कुतुबुद्दीन बातिन ने लिखा था। आपको बताना है मौलवी करीमुद्दीन के तज़किरे का क्या नाम है। 1848 ईस्वी में ये तज़किरा लिखा गया था। आप लोगों को कमेंट में उसका नाम बताना है। आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद सवालात मोमिन का कसीदा, गालिब का कसीदा और मोहसिन काकोरी का कसीदा हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए।